پشاور کے قصہ خانی بازار کی وہ مشہور کھیر جس کے لیے لوگ میلوں دور سے آتے ہیں، آج وہی کھیر گھر میں صرف چند چیزوں سے بغیر 8 گھنٹے انتظار کیے۔ یہ لکھ لیں اور ہر سٹیپ وہی رکھیں۔ سب سے پہلے چاول لیں گے، 1 کپ پرانے باسمتی چاول اچھی طرح دھو کر 1 گھنٹہ بھگو لیں۔ ٹوٹا چاول اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بھیگنے کے بعد پانی نکالیں اور ساس پین میں ڈال کر بالکل گل جانے تک ابالیں۔ اچھی طرح گلے ہونے چاہیے، بلینڈ ہو کر کریمی ٹیکسچر دیتے ہیں۔ کچے یا آدھے گلے چاول بلینڈ کریں گے تو کھیر کا ٹیکسچر کبھی اچھا نہیں آئے گا۔ اور اب باری آتی ہے رس کی، اور یہاں وہ بات جو قصہ خوانی کھیر کو عام کھیر سے بالکل الگ بناتی ہے۔ 7 رس لینے ہیں آپ نے، اور رس ڈارک کلر کے ہوں تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہلکے رنگ کے رس لیں گے تو کھیر کا رنگ بھی سفید سا ہی رہے گا، وہ مخصوص گہرا کریمی رنگ نہیں آئے گا جو قصہ خوانی بازار کی کھیر کی پہچان ہے۔ گہرے رنگ کے رس ہی لیں۔ رس کو تھوڑے سے دودھ کے ساتھ بلینڈ کریں، اور یہاں احتیاط سے کریں، بالکل پیسٹ نہیں بنانی، تھوڑا موٹا موٹا رہنا چاہیے۔ بہت زیادہ بلینڈ کریں گے تو کھیر گلوئی اور بھاری ہو جائے گی، اور وہ کریمی ٹیکسچر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ابلے ہوئے چاول بھی اس میں ڈال کر ساتھ بلینڈ کر لیں۔ 2 کلو دودھ ساس پین میں ڈالیں اور دودھ کی اپنی ملائی بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیکٹ والی کریم نہیں، دودھ کی قدرتی ملائی۔ یہی وہ چیز ہے جو قصہ خوانی کھیر کو گھر میں بنائی جانے والی سادہ کھیر سے الگ کرتی ہے۔ ابال آنے دیں، پھر اس میں رس اور چاول کا مکسچر ڈالیں اور لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں۔ اور یہاں وہ بات جو سب سے ضروری ہے، چمچ 1 لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑیں۔ 2 منٹ رکیں گے تو کھیر نیچے لگ جائے گی اور جل جائے گی، اور جلی ہوئی کھیر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مسلسل ہلاتے رہیں۔ جب کھیر تھوڑی گاڑھی ہونے لگے تو 1 چائے کا چمچ الائچی پاؤڈر ڈالیں، پھر 1 کپ چینی شامل کریں اور 8 سے 10 منٹ مزید پکائیں، جب تک کہ چینی کا پانی خشک نہ ہو جائے اور کھیر گاڑھی اور کریمی نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ کھیر تیار ہے، بالکل قصہ خوانی بازار جیسی۔ گرم گرم بھی لاجواب لگتی ہے اور ٹھنڈی کر کے بھی۔ پستہ اور بادام سے گارنش کریں، اور یہ ویڈیو ابھی کسی کو بھیجیں جسے پشاوری کھیر پسند ہو۔